شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی اسلام سے, اور پھر کہتے ہو کہ ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں. سنیں اور بکواس سنیں, میں کہاں تک بکواس آپ کو بتاؤں. ایک پاؤں پر نماز آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ سنیں, ایک پاؤں پر تبلیغی جماعت والے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں وتر کی نماز کبھی, تو کہتے ہیں ایک رکعت کی نماز ہی نہیں ہوتی, پوری دنیا حنفیت چیختی ہے, دارالعلوم سے فتووں کے بمبارڈ ہوتے ہیں. ایک ٹانگ کے اوپر کون سی نماز ہوتی ہے دیکھو بھیا. تو یہ ہے کہ آدمی کے ٹانگ ہی نہ ہو, وہ تو بات الگ ہے بھائی, لیکن ٹانگ ہے پھر بھی وہ ٹنگے ہوئے ہیں ایک پاؤں پہ. تو سنیں, محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسود حج کے لیے جب آئے تو ان کے ایک پاؤں میں تکلیف تھی, وہ عشاء کے بعد صرف ایک پاؤں کے سہارے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک ہی پاؤں پر کھڑے نفل پڑھتے رہے, حتیٰ کہ اس وضو سے صبح کی نماز پڑھ لی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے صرف اس لیے ڈر لگتا ہے کہ پھر تہجد کی نماز جاتی رہے گی. پاؤں میں درد تھی تو بیٹھ جاتے نا, ایک ٹانگ پہ کھڑنے کی کیا ضرورت تھی, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک ٹانگ کی نماز دیکھو. اور پھر سنیں, ایک ولیہ تھی, عبادت کرتے کرتے کالی ہو گئی تھی. عبادت کرتے کرتے کیا ہو گئی تھی؟ ہم تو ابھی تک یہ سنتے ہیں آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور آتا ہے, لیکن ان کی ولیہ, ان کے بزرگ ہیں, یہ عبادت کرتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ عبادت یہ ایسی ہوتی ہے کالی کالی ان کی, تو اس کا عکس بھی ان کے چہروں پہ آتا ہے. سنیں, 436 صفحہ 436. چلیں, کہتے ہیں کہ ایک رحلہ عابدہ کے پاس گئے, وہ روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی, روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی, نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں شل ہو گئے تھے, اپاہج, اور بریکٹ میں لکھا ہے جس کی وجہ سے, نہیں, پاؤں شل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اپاہج ہو گئی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے کوئی اپاہج ہوتا ہے؟ یہاں تو ہم نے سنا ہے نماز پڑھتے پڑھتے آدمی تندرست ہو جاتا ہے نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ نماز میں برکت ہے, لیکن یہ نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئی تھی؟ اب کوئی دشمن سنے گا, کہا اللہ معاف کرے ایسی نماز سے جو انسان کو اپاہج کر دے, لیکن حقیقت بھی ہے اس طرح کی عبادتیں نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول نے حکم دیا, اسی لیے یہ اپاہج ہو گئے. اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا اور یہ سمجھ رہے رحمت ہے. یہ اللہ نے اپنا غضب زندگی میں نازل فرمایا, جس کو انہوں نے کیا سمجھا؟ رحمت ہے.